اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 19، آیت نمبر 20۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بڑی طاقت، بڑے غلبے والا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے اعمال اور محنت کے ذریعے سے آخرت کے اجر و ثواب کا طالب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ فرمائے گا کہ ایک ایک نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ تک بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی طالب دنیا کو دنیا تو ملتی ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی وہ چاہتا ہے، بلکہ اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ کی مشیت اور تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اس نے لکھ دی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لیے ہوئے ہے، طالب دنیا کو بھی اور طالب آخرت کو بھی۔ تاہم جو طالب آخرت ہوگا، یعنی آخرت کے لیے کسب اور محنت کرے گا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے اضعافا مضاعفہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ جبکہ طالب دنیا کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کے عذاب کے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کو خود سوچ لینا چاہیے کہ اس کا فائدہ طالب دنیا بننے میں ہے یا طالب آخرت بننے میں ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو۔ آخرت کے لیے کرو، دنیا کے لیے مت کرو۔ دنیا یہ ختم ہونے والا سایہ ہے، اور آخرت کا معاملہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں بھی ہم سب کو جنت دے اور مرنے کے بعد بھی ہم سب کو جنت دے۔ یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔